سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ان کو سکھائیں گے کتاب اور سمجھ کی باتیں، حکمت اور تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی جانب، اور یہ بات لے کر آئیں گے، کہیں گے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، اور اس میں پھر پھونک مارتا ہوں جس سے وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں بچاتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ماننے والے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہوئی، یعنی تورات، اور ان کا آنا اس لیے بھی ہوگا کہ وہ تمہارے پر وہ بعض چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی انہیں حلال کر دیں، اور یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کے راستے سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو ایک فرزند عطا فرمانے والے ہیں، اور ان کی خصوصیات کچھ کل کی آیات میں تذکرہ ہوئی۔ ایک یہ کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے پنگھوڑے میں، حالانکہ عام عادت یہ ہے کہ بچہ گفتگو ایک عرصے کے بعد جا کر کرتا ہے، جب بالکل پیدائش کے فوراً بعد بچہ گفتگو نہیں کرتا۔ 3 بچے فرمائے ایسے تھے کہ جنہوں نے گفتگو کی ہے، جن میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 2 اور بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت، اور ساتھ فرمایا کہ وہ کہلن، اور ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر اس عمر کو کہتے ہیں جب انسان عقل پختہ ہو جاتی ہے، یعنی 40 سے 50 سال کے درمیان، اور اس سے پہلے عقل جو ہے وہ ابھی پختگی کی جانب سفر جاری رکھے ہوئے ہوتی ہے،
اس میں دن بدن تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے، اور پھر اس عمر کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ کچھ زوال شروع ہو جاتا ہے، عقل میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، قوت فیصلہ انسان کی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے اس کے اندر قوت فیصلہ اور عقل انسان کی جو ہے وہ مکمل عروج پر اور کامل ہوتی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دنیا سے جو ان کا آگے ہم پڑھیں گے سنیں گے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا جوانی میں ہی، تقریباً 33 سال کی عمر تھی کہ اس وقت میں ان کو اٹھا لیا، اور بچپن کا کلام تو ان کو ہو گیا۔ آگے قرآن پاک نے کہا کہ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں جا کر بھی کلام کریں گے۔ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اشارہ ہے سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کی قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لانے کی طرف، کیونکہ یہ کلام انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، وہ تو جوانی میں چلے گئے، یہ ادھیڑ عمر کی گفتگو تو ابھی تک لوگوں سے انہوں نے کی نہیں، وہ اس کو کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسے نزول عیسیٰ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے اور وہ تشریف لائیں گے، باقی اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے ان کے اوصاف بیان فرمائیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے، تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے۔ کتاب اور حکمت یہ دو لفظ ہیں، پہلے بھی آئے اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان کا الگ الگ تذکرہ آیا ہے۔ تو کتاب تو سب جان، کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، تورات، انجیل اور زبور، یہ دیگر صحائف جو تھے وہ سب کتاب میں داخل ہیں، قرآن پاک بھی ہے۔ اور لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین نے ذکر کیے، لیکن جو ان کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کہتے ہیں دانائی، سمجھ کی بات، یعنی بعض دفعہ معلومات تو انسان کے پاس ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی۔ سمجھ اور چیز ہے، معلومات کا ہونا اور چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر معلومات ہیں، لیکن اس قرآن پاک کی معلومات پر عمل کیسے کرنا ہے یہ باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن پاک نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف بیان فرمائے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول کیا کریں گے؟ کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، یعنی اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے ایک فارسی زبان کا مقولہ مشہور ہے، یک من علم را 10 من عقل باید، کہ اگر ایک من علم ہو، ایک من علم کا ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے، ورنہ آدمی بعض دفعہ اپنی معلومات کا مس یوز کر دیتا ہے، غلط استعمال کر دیتا ہے، یعنی جس جگہ پر، جس موقع پر، جس طریقے سے کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اور اسی کو تربیت بھی کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کتاب انسان کے عمل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معلم کتاب بھی چاہیے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماتے فرشتوں کے ذریعے، اس قرآن پاک، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور جنت میں چلے جاؤ، ورنہ ایسا ہوا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن کتابیں چند ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100-125 کے قریب صحیفے ہیں بس، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کتاب ساتھ نہیں لائے۔ وہ خود نبی کی شخصیت جو تھی وہ اصل ہوا کرتی ہے، وہ کتاب لائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لائے تو بھی ان کا بول یہ شریعت ہے، ان کا عمل شریعت ہے، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتار رفتار یہ سب شریعت ہوا کرتی ہے۔ نبی تو اپنی مرضی سے بولا بھی نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معلم کتاب ساتھ بھیجا ہے اور وہ سکھاتے ہیں کہ کیسے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو آج بھی اگر صحابہ کو، غور کی چیز یہ ہے کہ اگر صحابہ کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے معلم کتاب کی ضرورت ہے تو کیا آج کے 14ویں صدی 15ویں صدی کے انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا اس زمانے کا ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو لگ رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے کہ بس یہ قرآن خود پڑھو، سمجھو، مطالعہ، سامنے تم ترجمہ رکھو اور سمجھ لو خود بخود ہی،
حالانکہ قرآن خود بخود سمجھ نہیں آتا، انسان اس سے بہت دفعہ بڑی بڑی ٹھوکریں اور گمراہیاں لے جاتا ہے۔ تو جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی دیں گے، کتاب سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، یعنی اس کتاب کو عمل کیسے پر کرنا ہے یہ سکھائیں گے۔ جیسے میڈیکل کی کتاب پڑھ کر کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کی کتاب پڑھ کر کوئی بندہ انجینئر نہیں بنتا، از خود جب تک پریکٹس نہ کرے، کسی کی زیر سایہ نہ رہے، تربیت نہ حاصل کرے، اس وقت تک اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث بھی جو ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بیچارہ بہت دور جا نکلے گا۔ والتوراۃ والانجیل، دوسری چیز تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے، اور پھر وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول بن کر آئیں گے، اور بنی اسرائیل سے انہوں نے یہ کہا، اور اس وقت تو خیر بشارت چل رہی ہے، اور جب وہ پھر آئے تو بنی اسرائیل کی جانب کو انہوں نے دعوت اس انداز میں دی کہ دیکھو میں تمہارے پاس کچھ معجزات لایا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل اور تصدیق ہوا کرتی ہے، کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور رسول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دے، بس اس کی مان کر چلیں، اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے فیصلے سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ نبی جب آ جاتے ہیں تو پھر نبی ہی کی زبان حرف آخر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے، تو دلیل ان کا معجزہ ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جھوٹے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے کیا، پھر اور اس زمانے میں لوگوں نے کیے، اور پھر آج تک بھی جن جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے کوئی ایک بھی اپنے دعوے میں سچ ثابت نہیں کر سکا، کوئی دلیل نہیں لا سکا۔ یہ ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور جو بھی وہ دعویٰ کرتا تھا، پیشگوئی کرتا تھا کہ یوں ہو جائے گا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، اللہ اس کو الٹ کر دیتے تھے۔ ایک پیشگوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سچی ثابت نہیں ہو سکی، ایک بھی۔ اس نے ایک پیشگوئی کی کہ میرا جو ہے نا وہ محمدی بیگم، اس کی ایک ماننے والا تو اس کی بیٹی تھی، اس سے نکاح ہوگا، اور اس سے رشتہ بھی مانگا اپنے مرید سے، لیکن اس نے نہیں دیا اس کو، اور وہ پھر وہ جو محمدی بیگم تھی وہ مسلمان ہوئی، اس کے بیٹے مسلمان ہوئی۔ ہمارے چبرجی کے علاقے میں وہ آخر میں اس کا انتقال ہوا، یہیں میانی صاحب میں دفن ہے۔ ہمارے یہاں جو مسجد کے پہلے خطیب صاحب تھے شہاب الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو گویا کہ مرزا کی جو نبوت کی تکذیب اور جھوٹے ہونے کی دلیل ایک محمدی بیگم بھی ہے، تو اس کی جو مہر تصدیق آخری ہے وہ مولانا شہاب الدین صاحب نے لگائی تھی اس پر، کہ یہ مرزا جھوٹا تھا، کہ اس عورت سے اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکا، نکاح ہونا تو دور کی بات ہے، یہ عورت اس کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہو سکی جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کو، جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں سچوں میں ہوتا ہے، اور معجزہ جس زمانے میں جو بندہ آتا ہے، جو نبی آتا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ نے معجزہ وہ دیا جو جادوگروں کو بھی توڑ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا۔ یونان کے جو حکماء اور طبیب تھے وہ بہت زیادہ ان کا جو ہے دنیا میں چرچا تھا، شہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس میں بھی یہ تھا کہ یعنی وہ مریض یا وہ مرض کہ جو اطباء کہتے تھے لا علاج ہو چکا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ اس سے وہ مرض ختم ہوئے۔ اور پہلا یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اس سے اڑ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جو ہے، جو چمگادڑ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں مادر زاد اندھا، جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا بالکل سرے سے آنکھیں نہیں، اسپاٹ ہے چہرہ اس کا، یہ آنکھیں تو ہیں لیکن اس میں بینائی شروع سے پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کو فرمایا کہ صحیح کر دیتا ہوں۔ اور اطباء اس زمانے کے اس کو درست کرنے سے عاجز تھے، اور کوڑ کا مرض اس سے بھی عاجز تھے، اور فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں،
4 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمائے تھے. ایک ان کا دوست تھا، اس کو زندہ کیا، اور ایک عورت تھی، اس کو زندہ کیا، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا تھا انہوں نے. اور عجیب واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کی قبر پر گئے، یہودیوں نے کہا کہ تم جو ہے مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے تو کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تازہ مردہ فوت ہوا تھا، اس کو زندہ کر دیا. تو کہنے لگے کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے، یہ تو ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، کوئی پرانا مردہ کرو، ان کا پرانی قبر پہ لے جاؤ کسی پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، اس کو زندہ کرو. آپ نے اللہ کے حکم سے کہا کہ قم باذن اللہ. وہ کھڑے نکل گئے قبر سے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کے آدھے بال سفید تھے، آدھے بال کالے تھے. حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کے بال کالے ہی ہوتے تھے، سفید نہیں ہوتے تھے. پہلے انسان جن کی داڑھی سفید ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اس سے پہلے کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. تو ان کے بالوں میں سفیدی جو آئی وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں قائم ہوگی. اس خوف سے ان کے بال آدھے سفید ہو گئے، اور وہ پوچھنے لگے قیامت قائم ہوگی. انہوں نے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے آپ کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، اور اب آپ دوبارہ قبر میں واپس چلے جائیں، دوبارہ فوت ہو جائیں. تو کہنے لگے کہ لیکن ایک میری عرض ہے کہ مجھے دوبارہ موت کی سختی سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ موت کی جو سختی ہے وہ پہلے میں نے جھیلی ہے، بہت شدت ہے اس کے اندر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سختی سے بچا لیا اور دوبارہ وہ قبر کے اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں سے جو کھا کر آتے ہو اس کا بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. پھر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہیں کچھ بھی سمجھ ہے، تھوڑا سا بھی تم اگر غور کرو تو یہ سب میری نبوت کی دلیلیں ہیں. لیکن یہود نے، بنی اسرائیل نے ایسی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی دشمنی کے درپے ہو گئے، جس کا آگے پھر آیات میں تذکرہ آ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.